حکم جو ہے اس کے اوپر ایگزیکیوشن کرنی ہے. آباد یہ ایگزیکیوشن کرے گی, کروائے گی, رکوائے گی کیا؟ آپ چونکہ چند دن پہلے ہی آپ جو ہے وہ اس پوزیشن سے ہٹے, کیا اسٹریٹجی ہے آباد کی؟ دیکھیں آباد اس سلسلے میں مزید ہم جو ہمارے لیگل کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے ہیں, میٹنگز ہوتی رہی ہیں ہماری, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی لیگل پوائنٹ آف لیگلی اگر ہے تو اس میں ہم دوبارہ جو ہے اس میں ریویو پٹیشن ہم فائل کریں, سیکنڈ ریویو ہم فائل کریں, اور دوبارہ ہم ان حقوق کو ہم بتائیں. ساتھ ساتھ دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے فیصل بھائی, کہ سوسائٹی جو ہے سندھی مسلم سوسائٹی جو ہے ان کو قطعی طور پہ کہیں پہ بھی اس چیز کے لیے انوالو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, کیوں ان کو نہیں بلایا جا رہا کہ جب یہ زمین لیز تھی, اور اس کے لیے ایک اور بھی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ 780 گز زمین لیز تھی اور 341 گز کا اگر مسئلہ ہے تو کیوں یہ زمین جو ہے لیز نہیں کی جا سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھی مسلم سوسائٹی کو یہ آرڈر کیا جانا چاہیے تھا اس وقت کہ یہ 341 گز جس کی انہوں نے باقاعدہ الاٹمنٹ دی ہے, علاوہ اس کے جو ہے الاٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ لی گئی ہے مارکیٹ ریٹس کے حساب سے. ایک پیمنٹ انہوں نے لی 1957 میں اور دوسری پیمنٹ انہوں نے لی 2010 میں. تو یہ جب ساری الاٹمنٹ کی انہوں نے کی ہے تو بہت سارے ایسے ریفرنس آپ دیکھیں گے کہ ان الاٹمنٹ کی بنیاد پہ ہی سپریم کورٹ کے بہت سارے ججمنٹس ہیں جس کے تحت ان لینڈز کو یا ان پراپرٹیز کو سیکیور کیا گیا ہے. تو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں بلڈنگ کو ڈیمولش ہونے نہ دیا جائے. سپریم کورٹ میں ہم دوبارہ جائیں گے اس سلسلے میں, ہم اسٹریٹجی یہی بنا رہے ہیں کہ لیگل طریقے سے اس چیز کو دوبارہ جائیں گے. ادروائز آپ دیکھیں اگر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں آپ کی طرف فیاض سے واپس آتا ہوں. یہ جو آپ بات کہی ہے, آباد کے سابق چیئرمین اتفاق سے دو بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑے مطلب لیگلی بڑی ساؤنڈ ہیں, ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہیں, فیاض الیاس صاحب بھی, عارف جیوا صاحب بھی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ راستہ ہے؟ ماشاءاللہ پہلے تو میں ان دونوں کو بہت بہت سلام پیش کروں گا جس طرح سے لوگ وہ ہماری بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. سمجھے نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ میں جانا تو میرے حساب سے کوئی راستہ ہے نہیں. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو رہا ہے, 6 دن باقی ہیں, 6 دن باقی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے. کون سا آدمی سر؟ ابھی یہ دیکھیں میرے کو, ایک آدمی نے مائنڈ سیٹ کر لیا آپ کہ بھئی اس کو توڑوانا ہے. میں ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اس کے پیچھے گیم پلے کر رہا ہے اس نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ اس کو توڑوانا ہے. اس سے چیف صاحب سے بھی کوئی پاورفل آدمی ہے؟ سر چیف صاحب سے پاورفل نہیں ہے, لیکن سر احباب ایسے ہیں نا جو یہ بات صاحب کے احباب میں شامل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی سر, جنہوں نے یہ کہا ہے توڑوانا ہے. جی یہ ایک مائنڈ سیٹ طے کر لیا گیا ہے کہ اس کو توڑوانا ہے. تو سر انہوں نے فیصلہ کروایا. ہاں یہ فیصلے وہی سے ہو رہے ہیں سر, کوئی فیصلہ سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج تک نہیں, مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ شواہد حقائق سے ہٹ کے کسی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. جی سر یہی ہو رہا ہے نا, یہی ہو رہا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب پہلا فیصلہ آیا اس کے بعد سندھی مسلم نے ہمیں یہ لیٹر ایشو کیا ہے کہ یہ زمین آپ کی لیگل ہے, تو وائی سندھی مسلم از ناٹ بینگ کالڈ؟ ہمیں کیوں تکلیف میں لایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے گردنیں چھوٹی ہیں, اس لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عوام کو ہی مارنا ہے, ہر جگہ عوام کو مرنا ہے. آپ توڑیں 100 بسم اللہ اس بلڈنگ کو توڑیں, کاش توڑ دیں, لیکن ہمیں یہ ڈیفائن کر دیں کہ ہمارے پیسے کون دے گا. عدالت نے, ہماری محترم عدلیہ نے اس کو ایک آرڈر کے ذریعے لکھ دیا ہے کہ ہمیں بلڈر پیسے دے. ہمیں بلڈر دے یا ہمیں عدلیہ دے یا ہمیں سندھ گورنمنٹ دے یا ہمیں پاکستان گورنمنٹ دے, اس سے ہمارا سروکار نہیں, ہمیں ہماری پیمنٹ دے دے. 6 دن کے اندر پیمنٹ مل جائے. آپ ہمیں 6 دن کیا, ہمیں کل پیمنٹ دیں, ہم 4 دن کے اندر خالی کر دیں گے. اور اگر 6 دن میں 22 تاریخ تک نہیں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھی پاکستانی بچے ہیں الحمدللہ, مرنے مارنے کو توڑنے کے لیے آئے گی, آپ کھڑے رہیں گے. میں کھڑا رہوں گا چاہے کوئی ہو نہ ہو. کریں گے سپریم کورٹ, میں سپریم کورٹ کا احترام کروں گا, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر پورا یہ ہے کہ آپ پیمنٹ دلوائیں اور اس کو توڑوائیں. توڑنے کے کدھر سے بھی ہمیں پیمنٹ دلوائیں. عارف جیوا صاحب آپ بھی اس کے اندر پیش رہے ہیں, آپ نے آواز اٹھائی, بہت سارے پروگرامز آپ نے کیے, اس میں کس جگہ پہ پھنس رہے ہیں؟ اور یہ جو نئی بات کر دی ہے محمد علی صاحب نے
کہ کوئی احباب ہیں جو کان بھرتے رہے ہیں یا بتاتے رہے ہیں, ان کی خواہشات کے اوپر فیکٹ سے ہٹ کر فیصلے ہوئے ہیں. آپ نے بھی کیا شاید یہ کوئی گفتگو کہیں سنی ہے, کوئی ایسی بات ہے؟ عارف جی صاحب. میں محمد علی سے معذرت کے ساتھ میں اس بات پہ جو ہے وہ سیکنڈ بھی نہیں کروں گا, اور میں اس بات پہ ایگری بھی نہیں کروں گا کہ کوئی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ڈائریکشن دے کہ جو ہے اس بلڈنگ کو توڑنا ہے. ہاں دیکھیں, کوئی چیز اگر آئی ہے اور ظاہر ہے وہ سو موٹو ہوا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوا ہے یا کہیں انفارمیشن سے ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھیں جنگ لڑ رہے ہیں نا, جو آباد جنگ لڑ رہی ہے وہ آباد جنگ لڑ رہی ہے, صرف ایک نسلہ ٹاور کی بات نہیں ہے. ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نسلہ ٹاور کے لیے پہلے دن سے ہم کھڑے ہیں, اور آخری دن جس دن اس بلڈنگ کے الاٹیز جو ہے وہ شکرانے کے نوافل پڑھیں گے, ہم اس دن تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. 6 دن باقی ہیں, آپ مجھے وے آؤٹ تو بتائیں. سیکٹر کی ایک منٹ جی عارف جی صاحب, بہت اچھی بات کی فیاض الیاس صاحب نے کہ ہم دوبارہ سے ایک عدالتی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے اوپر تک کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, فیڈریشن کیا کر رہی ہے؟ اگر پورے پاکستان میں آپ بزنس برادری کی بات کرتے ہیں, کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, ٹیکس دینے والی وہ ہے, تو آپ کے پاس تو بہت بڑا عہدہ ہے فیڈریشن کا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو تباہ کرنے کی طرف ایک فیصلہ ہوا ہے جو آباد کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو اب آباد کے سابق چیئرمین اور موجودہ اتنے بڑے عہدیدار فیڈریشن کے نائب صدر ہیں آپ, میرے خیال میں آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ فیصل بھائی دیکھیں, اس میں جو ہے وہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے ناصر حیات مگو صاحب تمام پریس کانفرنس میں موجود رہے ہیں, نسلہ ٹاور پہ موجود رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں بھی جو میٹنگز ہوئی ہیں آئیب پہ ادھر وہ موجود رہے ہیں اس میٹنگ میں, اور یہ اس کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے, نسلہ ٹاور کے لیے بھی کھل کے آواز اٹھائی. دوسری بات یہ کہ ابھی جو ہے وہ جیسے فیاض الیاس نے بات کی, ہمارے سابق چیئرمین نے, ہماری 4 دن سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں لیکن آن بورڈ ہوں, ہماری ڈیلی ڈسکشنز چل رہی ہیں. ہم جو ہے ابھی بھی ہمت نہیں آ رہے ہیں, ہم ابھی بھی جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی کوئی نہ کوئی ڈیلی کوئی دن ہمارا خالی نہیں گیا ان پچھلے جب سے آرڈر آیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر سے میٹنگز نہ کی ہوں. ہماری کل بھی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے, میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کل میں اسلام آباد سے باہر تھا, آپ سے بھی آپ کے پروگرام میں بھی میں آیا بول ٹی وی کے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہماری لیگل کمیٹی کی جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں بھی میں جو ہے وہ ساتھ تھا زوم کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جو ہے وہ اگر یہ جو آرڈر آیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھیں. محسن شیخانی صاحب ہوں یا فیاض الیاس ہوں یا عارف جیوا ہوں, یہ جتنے بھی چیئرمین ہیں, حسن بخشی ہوں, ہمارے ابھی سینئر وائس چیئرمین ہیں حنیف بیمن صاحب, یہ سب کے سب صبح سے لے کے رات لیٹ نائٹ تک بیٹھے ہوئے. ہمیں دیکھیں نسلہ ٹاور کا تو ہمیں فکر ہے ان کے الاٹیز کی کہ اللہ کرے جو ہے وہ ادھر ہی آباد رہیں, وہیں رہیں, بلڈنگ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے. ہمیں اب پرابلم یہ آئی ہے کہ ہمارے پاس جو اپروولز ہیں, جن بلڈنگز کی اپروولز ہیں, تو کلائنٹ آ کے سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس اپروول ٹھیک ہے, این او سی لیے آپ نے ہر ادارے سے, لیکن کل اس کو توڑنے کا آرڈر آ گیا, کل اس میں کوئی ایک نقطہ نکل آیا, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.